یہاں اللہ کا سب سے زیادہ قرب ملے گا۔ یہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے۔ وہاں جاؤ، وہاں جاؤ، ان کے پاس سب سے زیادہ اللہ کا قرب وہاں ملے گا، سب سے زیادہ۔ یہی انبیاء علیہ السلام کا کام تھا۔ رات کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے موقع پر ہی جا رہے ہیں، اور یہ کہا یہ راستہ قریب کا ہے اور یہ دور کا ہے۔ قریب والے پہ دو ڈاکو بیٹھے ہیں، قریب والے پر دو، وہ راستہ لوٹتے ہیں۔ یہ قریب ہے اور وہ راستہ دور کا ہے، کون سے جاؤ گے آپ؟ آپ علیہ السلام نے کہا میں تو اس ڈاکو والے راستے سے جاؤں گا، ڈاکو والے راستے سے جاؤں گا۔ آپ گئے، آپ گئے، آپ گئے اور دونوں سے بات کی اللہ کی، اور دونوں مسلمان ہو گئے۔ اللہ دونوں سے بات کی اور دونوں مسلمان ہو گئے ہیں۔ دونوں سے بات کی، دونوں نے ہی کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ایک روز اکرمہ نے پانی پر کھڑا ہو کر کہا کہ یہ سامنے چٹان ہے، اس چٹان کو تم اپنے پاس بلاؤ پانی میں۔ میں کیا کرو گے کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ اکرمہ نے یہ بات کہی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چٹان کو آواز دی، اس چٹان کو آواز دی جو اس کنارے پر تھی، اسے آواز دی، وہ پانی میں چل کر آئی۔ اور اکرمہ نے پھر کہا اسے واپس پہنچاؤ، واپس بھیج دو۔ اب اسے واپس پہنچائی۔ یہ معجزہ بھی دکھا رہے ہیں کہ یہ اللہ کی بات کو قبول کر لیں۔ معجزہ بھی اس لیے دکھا رہے تھے، معجزہ وہ بھی اسی لیے تھا کہ یہ خدا کی بات کو قبول کرنے لوگ جہنم سے بچ جائیں۔ کیسا درد تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے موقع پر نکلے، رات کے موقع پر نکلے، بہت رات گزر گئی تو دیکھا کہ ایک آدمی چڑھتا ہے پہاڑ پہ اور وہ گر جاتا ہے، اور وہ پھر چڑھتا ہے پھر گر جاتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوا، وہ چڑھتا ہے اور وہ گر جاتا ہے، کئی بار ہوا ایسا۔ تو حضرت ابوبکر وہاں گئے، جا کر دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھ رہا ہوں آپ بار بار چڑھتے ہیں، بار بار گرتے ہیں، بار بار چڑھتے ہیں اور بار بار گرتے ہیں، کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں۔ آپ کہاں جا رہے ہو؟ ابوبکر اس پہاڑ سے ادھر قافلہ ہے، اب مجھے پتہ لگا ہے میں ان سے اللہ کی بات کروں گا، میں ان سے اللہ کی بات کروں گا، میں ان سے اللہ کی بات کروں گا۔ کہا صبح چلے جاتے کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ صبح ہونے سے پہلے یہ لوگ نکل جائیں گے، صبح ہونے سے پہلے یہ لوگ نکل جائیں گے، کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ لوگ چلے جائیں گے صبح ہونے سے پہلے۔ لکھا ہے مشکات کے اندر مرتد کے بارے میں
مرتد کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ مرتد ہو جائے تو، کیونکہ ہم سنتے ہیں کہ بھئی اس کو قتل کر دو، کہ اس کو 3 دن قید کرو، 3 دن قید کرو، اور پھر بھی اگر یہ ایمان نہ لائے تو پھر دوبارہ اسے 3 دن قید کرو، دوبارہ۔ اب بھی اگر یہ ایمان نہ لائے تو تیسری بار اسے 3 دن کے لیے قید کرو۔ کیا دن ہوگی؟ 9۔ میرے کو کتنا موقع دیا جا رہا ہے سمجھانے کا؟ تو دعوت اصل ہے یا تلوار اصل ہے؟ دعوت۔ 3 بار میں آج ہی پڑھ رہا تھا مشکات میں، 9 دن تک کہا اسے قید کرو، 9 دن تک قید کرو، یعنی 9 دن تک اسے سمجھاؤ، اسے دعوت دو، 9 دن تک اسے سمجھاؤ، اسے دعوت دو، 9 دن تک اسے دعوت دو۔ اور قرآن کی آیت ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر مشرکوں میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ مانگے، فَأَجِرْهُ، اسے پناہ دے دو، اس کو پناہ دو، حتیٰ یسمع کلام اللہ، اور اس سے اللہ کی بات کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کی بات سن لے۔ اسے پناہ دو، پناہ کس لیے دو؟ کہ اسے دعوت دینی ہے۔ میرا مطلب ہے دعوت کو بیان کرنا کہ کتنا زبردست کام ہے یہ، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ اور وہ آپ کی قید میں ہے، اس کو پناہ دی اور اس کو دعوت دی، وہ ایمان نہیں لایا تو کہا ثم ابلغہ، پھر اس کو پہنچا کے آؤ، اس مشرک کو، ما امنہ، اس کے امن کی جگہ اس کے گھر چھوڑ کے آؤ اسے، اب بھی نہیں مارنا اس کو، موقع اور دو، ایک موقع اسے اور دو، ایک موقع اسے اور دو، ہاں اسے ایک موقع اور دو۔ دعوت دی آپ علیہ السلام نے، پہلے دن مسجد نبی میں باندھ رکھا ہے، کہا ایمان کو قبول کر کے نہیں کہ مجھے قتل کر دو یا کچھ لے کر چھوڑ دو۔ تو اگلے دن اور اعمال ہوئے مسجد نبی کے اندر کہ دیکھے کچھ ہموار ہوتا ہے کیا؟ کہا بھائی آج کیا ارادہ ہے، کہ آج کیا ارادہ ہے؟ کہا وہی جو کل تھا، قتل کر دو یا کچھ لے کر چھوڑ دو۔ آپ نے تیسرے دن کے لیے اور موقع دیا، تیسرے دن کہ اور مسجد نبی کے اندر جو اعمال ہوئے وہیں تھم سے بندھا ہوا ہے۔ تیسرے دن معلوم کیا کہ آج کیا ارادہ ہے آپ کا؟ کہا جو کل تھا، پرسوں تھا، یا تو قتل کر دو یا کچھ لے کر چھوڑ دو۔ آپ نے بیڑیا کھول دیے کہ جاؤ تو، ہم بغیر کچھ لیے چھوڑتے ہیں۔ اب وہ چلا گیا، وہیں مسجد نبی کے برابر میں باغ تھا، مسجد نبی کے برابر میں باغ تھا، اس نے جا کر غسل کیا اور وہ آیا، اور آ کر اس نے مسجد نبی میں اور کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ کتنا موقع دے رہے ہیں آپ علیہ السلام، کتنا موقع دے رہے ہیں آپ علیہ السلام۔ اس لیے میرے دوستو اس دعوت سے فائدہ کیا ہوگا؟ دعوت کے دینے سے، اس دعوت کے دینے سے خود کا ایمان بنے گا، دعوت کے دینے سے خود کا ایمان بنے گا اور خود جمے گا، اس کو چین سکون ملے گا
اس کے خود کے برکت آئے گی جب یہ اس کام کو کرے گا. برکتیں آئیں گی جب یہ اس کام کو کرے گا. برکتیں آئیں گی جب یہ اس کام کو کرے گا اور اس کا ایمان بنے گا اس کام کو کرنے سے. اس کا خود کا ایمان بنے گا. کیونکہ میرے بھائیوں موبائلوں کی خبر اخباروں کی خبر سے دیکھو دین کبھی بے دینی کے راستے سے نہیں آئے گا. دین کبھی بے دینی کے راستے سے نہیں آنے گا. ہاں سنتوں کو چھوڑ کر اگر رسم و رواج کو پکڑیں گے تو وہ رسم ترقی کرے گی دین ترقی نہیں کرے گا. اخبار کہے کہ ملک مودی کے ہاتھ میں ہے. موبائل کہے کہ ملک مودی کے ہاتھ میں ہے. اور قرآن کہے تبارک الذی بیدہ الملک. ہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ ملک تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب اخبار کی ماننا ہے یا موبائل کی؟ کیوں جی کس کی ماننا ہے؟ قرآن کی ہے. اب یہ زبان سے تو ہم کہہ رہے ہیں. اخبار نے کہا کہ بارش ہوگی 2 تاریخ میں. بارش 2 تاریخ میں ہوگی یہ اخبار نے کہا. اور اللہ نے کہا بارش کا علم مجھے ہے اور بارش ہوگی 2 تاریخ میں. اب کیا کریں؟ اب کیا کریں؟ اگر یہ اسے چھوڑ دیں نا یہ نہیں ہو جائے گا ٹائم ختم. ایسے بھی تو سن رہے کیا دقت ہے؟ یہ بعد میں کر لیں گے اپنا ٹھیک کیونکہ بات ہونے نہیں دے رہے بات. ہاں یہی نہیں ہونے دے رہے اپنا. اسے بعد میں کر لیں ٹھیک. اسے ایسے چھوڑ کے کچھ تو ہو لیا تھوڑا ٹائم رہ رہا وہ ہو جائے گا پورا. کیونکہ میرے دوستو اخبار نے یہ کہا کہ بارش 2 تاریخ میں ہے اور قرآن نے یہ کہا کہ بارش کا علم اللہ کو ہے اور 2 تاریخ میں بارش ہو گئی. اب یہ لاکھوں آدمی نے پڑھا تو اب یہ کیا کہیں گے؟ حضرت علی سے ایک آدمی نے کہا اگر تم جنگ کرو گے صبح میں تو تم کامیاب ہو جاؤ گے, دوپہر میں کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے. حضرت علی نے کہا کہ مجھے کرنی تو صبح تھی جنگ, لیکن جس میں ناکام ہو جائے وہ وقت بتا. اسی وقت میں لے کر گئے لشکر کو اور فتح ہو گئی. کہا تجھے جھٹلانے کے لیے میں گیا تھا, تجھے جھٹلانے کے لیے میں جا رہا تھا. اور کہا بتا میری گھوڑی کے پیٹ میں بچھیرا ہے یا بچھیری؟ بتا دے گا کہ ہاں, کہ بتائے گا کہ ہاں. تو وہ جو بتاتا تھا وہی ملتا تھا, جو وہ بتایا کرتا تھا وہی ملتا تھا اس کے پیٹ میں. حضرت علی نے کہا جو تیری اس بات کو سچا مانے اس کے ایمان نہیں ہے. جو تیری بات کو سچا مان لے اس کے ایمان نہیں ہے. جو غیب کی بات کو حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں پڑے ہیں, یعقوب علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں ہے. غیب کی بات تو نبی بھی نہیں جانتے. یہ جو تیری اس بات کو سچا مان لے, کہا اس کے ایمان نہیں ہے. یہ بات حضرت علی نے اپنے تمام ساتھیوں سے کہی ہے کہ اس کی بات پر کبھی یقین نہ کرنا, اس کی بات پر کبھی یقین نہ کرنا. تو جب یہ بات دل کے اندر اترے گی کہ بارش دینے والا اللہ ہے, حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے, بیماری وہ لاتا ہے, روزی اسی کے قبضے میں ہے, تقدیر اسی نے لکھی ہے, کہ ہم تو اس بات کو مان رہے ہیں اور بول رہے ہیں, اب امتحان شروع ہوگا. جب یہ ایمان بن جائے گا, یہ آدمی جمے گا, امتحان تو تب ہوگا شروع
ابھی سر پہ بال ایک نہیں تو جوں کہاں پڑ جائیں گی. کرتا پہنتا نہیں، کہتا ہمارے کرتے میں کوئی ایک جوں بتا دے. ابھی اندر ایمان وہ بنا ہی نہیں تو امتحان کیسا؟ یہ تو جب حافظ ہو جائے گا رمضان میں یہاں بلائیں گے یہ سنا کے دکھا، تو جب یہ 10-12 سال جم کر ایمان کی محنت پر ہوگا، یہ 10-12 مرتبہ 4 مہینے لگا لے گا اور تب اس کی آزمائش شروع ہوگی. ہاں کہ اب یہ ہل نہیں رہا اپنی جگہ سے. اب آئے گا امتحان، اب آئے گا، اب امتحان آئے گا. حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہیں 18 سال سے، بدن میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں. بیمار کے ملم لگائیں، پٹی کریں تو بات سمجھ میں آئے. لیکن وہاں یہ کہا جا رہا ہے ارکو برجلی کا، اپنا پیر زمین پر مارو، اپنا پیر کہاں مارو؟ زمین. بالکل عقل کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ کتنا درد ہوگا اس 18 سال کے گھائل آدمی کو، پتھریلی زمین پہ اس کا پیر لگوایا جا رہا ہے. لیکن یقین والے حالات سے نہیں گھبرایا کرتے، وہ تو حکموں کو پورا کرتے ہیں چاہے ان کی جان چلی جائے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ضرور بھی ضرور ہم تمہارا امتحان لیں گے. کبھی مال زیادہ دے کے، کبھی مال کم کر کے، کبھی بیماری لا کے اور کبھی ظالم حکومت لا کے، کبھی کام کو زیادہ چلا کے، کبھی گھر میں بیماری لا کے، کہ ہم تمہارا ضرور امتحان لیں گے. بشعین، کسی بھی چیز کے ساتھ، کسی بھی چیز کے ساتھ ہم تمہارا امتحان ضرور لیں گے. بشعین، کسی بھی چیز کے ساتھ ہم تمہارا امتحان ضرور لیں گے. اب ہوگا امتحان، اب ہوگا، اب امتحان ہوگا. 1 سال فصل آئی نہیں، قرآن کی آیت اب لانی چاہیے تھی، فرصت کا زمانہ تھا. یہودیوں کا قرض ہوا، اگلی سال فصل آئی، ابھی مول آیا تھا تو اب تشکیل ہو جاتی. اتنے کھجور آتے، اپنا وقت لگا کے 30-40 دن جو لگے اسے آ جاتے. جب آدھی کچی اور پکی رہ گئی ہے، آدھی کھجور کچی آدھی پکی رہ گئی ہے، اس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے. چلیے منافقوں نے تو کہہ دیا کہ یہ آیت و آیت کچھ نہیں، نعوذ باللہ، یہ اپنی طرف سے انہوں نے بات گھڑی ہے. دیکھو ہم تو جانے کے لیے، صحابہ نے دیکھا کہ کھجور جو لایا ہے قرآن کی آیت بھی وہی لایا ہے، دونوں کو ملا کر لا رہا ہے وہ، کہ یہ ہمارا امتحان ہے، جلدی سے چلو، کہ یہ جو تمہاری دکان چلی اور یہ جو بیٹی کا رشتہ نہیں مل رہا تھا اور یہ ابھی رشتہ آ رہا، آج ہی جماعت جاری. بہت دن سے پھر رہے تھے، کئی سال سے دھکے کھاتے، اور یہ کہا انہوں نے آج ہی آ رہے ہیں، اور ادھر بستر رکھا مسجد میں. اور یہ جو کاروبار بالکل نہیں چل رہا تھا، اسی مہینے میں آواز آئی کہ وہ جو سالوں سے کاروبار پٹا ہوا تھا اس کی بھی آواز آ رہی، اب چلے گا وہ. اب رکو گے؟ یہ دیکھو رک کے چلو. بالکل کھلا دھوکہ ہے، بنی اسرائیل کی مچھلی کی طرح، ہفتے میں ساری اوپر ہے پانی پہ. اب یہ چلا کے دکھا رہے ہیں، باقی دنوں میں نیچے. ایک آدمی ملے تھے، انہوں نے نبی سے کہا جی ہم ادھر کو استنجا سا کر لیں پہاڑ کے ادھر، اور ان کے ناکے سے توڑ کے مچھلی ادھر اتار دی کہ کن کو پکڑیں گے ہم انہیں. ہر ہفتے راڑا ہو گیا یار، یہی نبی کی ماننا ہے تو مچھلی یہ ساری آج ہی پھر رہی اوپر.
اور جب یہ کہیں تو یہ نیچے چلی جاؤ، کیونکہ ایسا ہے نا نیچے اتار لو تم، تو باندھ دو کام کو تم۔ چلاکی دکھائی، چلاکی، لوگ جی دعا کرو، مچھلی لینے جا رہے ہیں، دعا کر دو، نبی کو خوب لپٹ گئے، یہ جما دو نبی کو کہ آج زیادہ دعا کر دو، کئی ہفتے سے تنگ ہے، جب پکڑ کے لائیں گے تو جو کہیں گے تمہاری دعاؤں سے ہاتھ لگی۔ چلے گئے، وہ تو لائے، نبی نے کہا یہ آج کی تو نہیں لگ رہی مجھے، یہ تو بڑی بڑی وہی لگ رہی کل والی۔ اجی نہیں، تمہاری دعاؤں کی برکت سے ہم جو گئے ساری اوپر آ گئی پہلے کی طرح۔ اللہ کو معلوم تھا، اللہ نے کہا بندر بن جاؤ۔ کیا کہا؟ جس چیز پہ حکم توڑا ہے وہ نصیب نہ ہوگا اسے گوشت نہیں کھاتا ہے، کھا لے، دکھا کھا کے جا، قیامت تک تیری نسلوں کو بھی نہ ملے گا، کھاتا نہیں ہے۔ اور وہی بھاگ دوڑ کی چلاکی کی روزی کھاوے، سارے جانوروں میں سب سے زیادہ چلاکی کی یہی کھا رہا ہے، چھین کے لوٹ کے۔ ہماری جماعت جا رہی، اس کے ہاتھ میں پنی، وہ سامان لے آتا تو ایسا کر کے کھولا، اس کا ہاتھ لے کے سب گیا، کیلے اٹھا رہا، اسے دیکھ رہا اوپر کو، اس کے کیلے بھی اٹھا رہا، تو اس کو گوشت نہیں مل رہا جی، یہ چلاکی ہے، یہ چلاکی، یہ چلاکی سے نہ چلیں، حلال روزی کے ساتھ برکتیں ہیں، کسی بھی قیمت میں حرام کا لقمہ ہمارے بچوں کے پیٹ میں داخل نہ ہو جائے، نہیں تو بڑے ہو کر یہ بچے انتقام لیں گے اس حرام کے لقمے کا، جو ان کو کھلایا ہے یہ باپ کو ستائیں گے، پکی بات، یہ تنگ کریں گے جی بہت، اجی جو کر رہا، اب کیا کر رہے ہیں؟ وہ زمانہ دیکھتے جب تمہارے قریب تھا، اسے بالکل بگاڑ کے چھوڑ دیا ہے، خراب کر دیا اس کی زندگی، بھٹے میں ٹیڑھی اینٹ لگا دی، اب وہ پک کر نکلی، اب کہہ رہے جب لگائی تھی، جب دیکھتے، جب یہ 10-15 سال کا تھا، جب یہ محنت کر لیتے اس پر، اب یہ قبضہ نہیں دے رہا ہے، اب روتے پھرتے ہیں، بہت لوگ رو رہے ہیں، میں صحیح بتا رہا ہوں، کوئی تعویذ لینے جا رہا ہے، بولا تعویذ سے ٹھیک ہو رہے کیا، تعویذ کر رہا ان پہ اثر، جو کہہ رہی ہے ایک عورت رو کے کہ تعویذ بھی اثر نہیں کرتا، ایسے کرتے رہیں گے بات، یہ تو بات ہی ختم ہونے جا رہی تھوڑی دیر میں، نہیں بیٹھے رہو، بلا لو، یہ نہ چل رہا۔ تو چلاکیوں کے ساتھ منافق چلتے تھے، اب وہاں دیکھا وہ کھجور ہے، چلے گئے، آج تک ان کھجوروں میں برکت ہے، آج تک برکت ہے، آج تک، اب برکتوں سے نوازے گا خدا، یہ اندر کا ایمان اس بات کو سمجھائے گا کہ نقصان ہو رہا ہے تو ہونے دو، نقصان ہو رہا تو ہونے دو، لیکن ترتیب چھوٹنے کا کوئی سوال نہیں ہے، ہاں ہونے دو، چاہے جنازہ پڑا ہوگا، جب ہی کیا کر لو گے، تو اس مردے سے کیا کہو گے؟ اب آپ، صحابہ نکلتے تھے جنازے کو چھوڑ کر، یہ صحابہ کا نکلنا یاد رہے، ہمارے بیچ میں یہی بات کہی جاتی رہے، جوان لڑکیوں کو چھوڑ کر نکلتے تھے، 7 لڑکی، یہودیوں کا قرض، باپ چلا گیا، اب بھائی ہے، بھائی چلا گیا، یہ کیوں جا رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، کیا ان پہ ظلم کر رہے تھے اللہ کے نبی ایسی تشکیل کر کے؟ ہم زیادہ عقل مند ہیں کہ لوگوں پہ رحم کھا کے چھوڑتے ہیں، یہ رحم کھانا نہیں ہے چھوڑنا، یہ رحم کھانا، انہیں چھوڑنا یہ رحم کھانا نہیں ہے، اللہ سے ملا دو نہیں۔ سب سے زیادہ پریشان ہے حضرت حذیفہ، کانپ رہے ہیں، بیوی کی چادر ہے، نبی نے نظر ڈال لی کہ تنگی کس کی دور کرواؤں، تنگی دور کو کون کرتا ہے؟ اب کس کے راستے میں بھیج رہے ہیں نبی؟ ہاں، نبی کے پاس بھی رہ کر سردی دور نہیں ہو رہی ہے، یہ تعلیم قیامت تک کے لیے دی گئی ہے، کام پر چلو،
ایک تو خاص نبی کے ساتھ ہوتی ہے مدد، ایک خاص کام کے ساتھ ہوتی ہے مدد۔ اگر صحابی جو نبی کے صحبتی یافتہ ہیں اس کام سے تھوڑے ادھر کو ہوئے تو وہ بھی گر گئے ہیں، تب وہ بھی گر گئے ہیں۔ اب بھی تو صحابی ہیں، کیوں 50 دن روئے ہیں؟ اب بھی تو صحابی ہیں، کیوں روئے ہیں 50 دن؟ کہ جو کام دیا جا رہا ہے بس اس کام کے ساتھ پوری مدد ہے خدا کی قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ اب اٹھایا ان کو حذیفہ کو، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی تنگیوں میں ڈال دیا، آگے دشمن ہے وہ، اور یہ کہا کچھ کر کے بھی نہ آنا۔ لیکن آدمی کا دل کہاں مانتا ہے، کچھ اپنی تھوڑی بہت تو عقل دوڑا ہی دیتا ہے، لوگ اسی کا کام کرتا چلو۔ بس حالات خراب ہو گئے۔ اب کیا ہوا کہ جو لائن دی گئی تھی اس سے کیوں ہٹے؟ جو لائن دی گئی تھی اس سے کیوں ہٹے؟ اپنی عقل کیوں دوڑائی؟ واپس آؤ، واپس تیر ڈالا کہ ڈال لیا کیا کہ لو عقل لو، ہاتھ پکڑ لیا برابر والے کا۔ انہوں نے کہا ہاتھ پکڑ لو، اسی نے پکڑ لیا کہ تو کون؟ اور وہ اس سے کیوں پوچھ لے گا؟ تو وہی یہ کہہ رہے تھے میں ایسا لگ رہا ہوں یہ سردی میں چل رہا ہوں، ایسا لگ رہا تھا۔ ہاں، اتنے بڑے محدث لاؤ بلا کے انہیں، پہلے ہی خیال آ رہا ہے بلا کے لاؤں گا، مجھ سے کہیں گے انہیں دودھ پلا اور میرا نمبر بعد میں آئے گا اور بچنے کا نہ۔ یہ ان کا خیال ہے، یہ ان کا اپنا خیال تھا۔ تو وہ جب اتنے بڑے محدث کو یہ خیال آ سکتا ہے ناجائز نہیں ہے، تو ہمیں بھی تو یہی خیال گھیرتا ہے جب نکلنے کا زمانہ آتا ہے۔ یہ بچے بگڑ جائیں گے، یہ کاروبار بگڑ جائے گا، یہ سارا تہس نہس ہو جائے گا اگر میں ان کے چکر میں آ گیا۔ اس کام سے کوئی دنیا نہیں سنور رہی، اس سے تو جنت ملے گی۔ اگر اس سے جو ہے اس کام سے سارے کام بنیں گے تو میں سارے گھر کو لگا دیتا اپنے۔ یہ بیٹھ گیا دماغ میں، بتانے کا ہے نہیں۔ اجی ہاں بہت بڑا کام ہے، اللہ کا کرم ہے، کام بہت زبردست ہے کہ کہہ ہی تو رہا ہے۔ اگر 5 مشورے میں ساتھی بیٹھے ہیں تو ان کے 3 4 بچے ہیں، 4 کو بھی لائیں تو 5 جگہ 4 20 ایئر، 5ویں ساتھی 25 تو ہی ہو جائیں گے، 5 کے ہی۔ بالکل نہیں لینے کے مشورے میں، گشت میں بھی نہیں لینے کے، 3 دن میں بھی نہیں لینے، یہاں بھی نہیں لانے کے۔ کیوں تو میں ہی کیسے پھنس گیا اس میں، تم تو اپنا ہلا دیکھ لو کچھ، یہ میں ہی پھنسا پڑا یار۔ ہاں یہ یقین میرا بنا ہوا ہے، میں تمہیں نہیں کہہ رہا یہ بات۔ اگر میرا یقین ہوتا کہ 1 لاکھ مل رہے ہیں، پنشن آئے گی 50,000، تو میں رو کے کہتا رہے لڑکے کو آ جا یہ پنشن لیتا رہی ہو، 7 نسلوں تک کی پنشن بندھے گی۔ ہاں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لو کیسا چلا آ رہا کام۔ لوگ بیچ رہا ہے زمین کے، بیچ نہیں رہا ہوں، یہ تو دنیا کو کھلائیں گے، خرید رہا ہوں۔ کسانہ بچ گیا ہے، باقی بکری گئی، کہ نہ یہی گیا، باقی ساری بکری بچ گئی۔ آیا سائل نبی کا گھر ہے، دو کچھ کہ نہیں؟ آپ علیہ السلام آئے کہ ہے گھر میں کچھ، کہ نبی کے گھر پتھر بنا دیا گوشت کا۔ یہ ہمیں تعلیم دینے کے لیے کہا یا رسول اللہ عجیب معاملہ ہوا، آج تو پتھر ہی بن گیا۔ اب کوئی آیا تھا کہ ہاں ان کو اسے دے دینا چاہیے تھا۔ کان پکڑ لیا، آپ کی بیوی نے جب تک زندہ رہوں گی کبھی انکار نہ کروں گی۔ کہ انہیں ایک بار جھٹکا لگتا تھا اور وہ پہلی بار قیامت تک کے لیے طے کر لیا کرتے تھے۔ ہماری طرح کے جدی نہیں تھے کہ جھٹکے لگ رہے ہیں بار بار اور جھٹکوں کو جھیل رہے ہیں، اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کام بگڑ کیوں رہے ہیں، یہ حالات آ کیوں رہے ہیں، یہ مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں۔ رلا دیں بات کو، دعوت ہی نہیں دیتے لوگ، کیڑی نہ کہو۔ مال میں جھٹکا لگا ہے، آپ نے کہا زکوٰۃ رکی اس کی۔ ایک آدمی کہہ رہا 8 لاکھ برباد ہو لی ابھی 10 دن پہلے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ہلا یہ کوئی چور ڈھونڈ لوں گا، ہمارے ساتھ چلے میں گیا ہو۔
اس کی بیوی نے بتا دیا کہ اس نے 50,000 بیاج پہ لیے، جب سے ہو رہا ہے ڈھیر۔ قرآن کہہ رہا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یا تو بیاج لینا دینا چھوڑ دو اور دلوانا بھی چھوڑ دو، نہیں تو ہماری طرف سے اعلان جنگ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی جنگ کو اٹھ لو۔ ڈھیر کر دے گا جو بینک سے لیں، گرین کارڈ پہ بھی لیں، ان کا بھی ڈھیر کر دے گا۔ گرین کارڈ کی بھی گنجائش نہیں ہے، زکوٰۃ کی ہے۔ مفتی محمد سے آگے پوچھا ہے کہ لڑکی کی شادی ہے، گرین کارڈ پہ پیسہ نکالنا ہے، یہ کیوں نکالے گا؟ یہ نہیں کہہ رہے تھوڑا تو بیاج، اگلیٹرنگ تو تھوڑی بھی حرام ہی ہے، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ کیونکہ پھر اب کیا کروں میں؟ یہ کتنی زمین کے؟ 12 بیگھے، کہا 2 بیگھے بیچ، اس نے بیچ دی، اور وہ خرید رہا، اور جو اگر وہ اسی میں پھنس جاتا تو اس پہ کہاں خریدی جاتی؟ تو دیکھو تقوی ہونا چاہیے، تقوی کے ساتھ برکتیں آئیں گی۔ اس کام سے میرے اندر تقوی پیدا ہو، حرام کا کوئی لقمہ میرے پاس نہ آوے۔ ابو بکر نے کیا کیا تھا، عمر نے کیا کیا تھا اس دودھ کا، اور اس لقمے کا کیا کیا تھا بھوک کی حالت میں؟ جن کا یہ کام ہے وہ اتنا بچتے تھے حرام کے لقمے سے بھی۔ اور رکنے کا کیا مطلب؟ حضرت ابو ہریرہ کتنے بڑے محدث، خیال آ رہا کہ بچے گا نہیں، کیوں نہیں بچے گا؟ دکھاوے سے ختم کر کے، یہ ہمارے خیالات ہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، نہیں اجی یہ تو بچے کام خراب کر دیں گے، اجی یہ تو کاروبار فیل ہو جائے گا۔ اب میں چلا گیا آپ کی بیٹی کی جو یہ ان کے رشتے کرنے ہیں، یہ کام تو واقعی میں مٹا دینے کا ہے، پر یہ ڈر اندر گھس گیا ہے، یہاں جو گھسا ہے یہ یہاں مولانا یوسف نے کہا اگر یہاں کی نہیں نکلی یہاں اس محنت سے تو قبر میں زبان چل نہ پاوے گی، علم پر نہ چلے گی۔ ان الکلام لفی الفؤاد وانما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا، کلام تو دل کے اندر ہوتا ہے، زبان تو اس کا ترجمہ کرتی ہے۔ جب داغ پڑتی ہے تو زبان پر وہ آتا ہے جو اس کے اندر بھرا ہوا ہوتا ہے، اور تشکیل اس کا پیمانہ ہے، پتہ چل جائے گا کہ کتنا خدا کا یقین ہے جو تشکیل کی جائے گی۔ ابھی گھوم جائیں گے ساری چیزیں، سب آ جائیں گے، سب گھر بیوی بچے سب، 8 چیزوں کو لیا قرآن نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کان آباؤکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، غور سے سننا جی، قرآن کی آیتوں سے ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے اور شک والوں کا شک بڑھتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اور شک والوں کا شک بڑھتا ہے۔ قل ان کان آباؤکم، آپ علیہ السلام سے کہا فرما دیجئے اگر تمہارے باپ، وابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، اگر یہ بیٹے روکتے ہیں یعنی اسماعیل کی طرح محبت ہو، یا یہ بیٹے یعنی آپ کو دھمکی دے کے روک رہے ہوں، جتنی بھی صورت ہے روکنے کی، وَإِخْوَانُكُمْ، اگر تمہارے بھائی روکتے ہیں، وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیوی روکتی ہے، بہت زیادہ پیاری ہے، ہاں یہ تمہیں روک رہی ہے، وَعَشِيرَتُكُمْ، یہ کنبہ خاندان روکتا ہے، ابھی اس میں شادی ہے، یہاں الیکشن ہے، یہ ہے، تمہارے جانے پہ تو ڈھیر ہو جائے گا اگر آپ چلے گئے تو، آپ ہی تو اصل یہاں کے چودھری ہو اس محلے کے، آپ کے جانے پہ تو ہمیں پولیس سے کون چھٹائے گا، بینک سے کون دلوائے گا، اور ادھر سے ہماری مدد کون کرے گا، اور ہمیں ادھار کون دے گا، اور تو نہ ہوگا تو اس شادی میں 4 چاند کیسے لگیں گے، تم نہ جاؤ۔ وَعَشِيرَتُكُمْ، یہ کنبہ خاندان روکتا ہے، روکنے کے بہت طریقے ہیں۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جو تم نے کمایا یہ تو سارا برباد کر دیں گے بیٹے، بہت دن میں آئیں گے 5 مہینے، یہ تو سارا کر دیں گے، اور اوپر وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور ایسی تجارت تم ڈرتے ہو اس کے نقصان سے، یہ تجارت یعنی نقصان ہو جائے گا اگر میں چلا گیا، ڈر رہا ہے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا،
اور وہ حویلیاں جن کو تم پسند کرتے ہو، یہ کولر رکھے ہوئے، یہ ایسی، اور یہ بکرے کے اور یہ مرغے کی بریانی اور یہ نہاری، اچھے کھانے چل رہے ہیں، اور ٹھنڈے اور گرم اور سردی اور گرمی کے کپڑے، اور یہ گھر کا عیش و آرام، کوئی مالش کر رہا، کوئی پیر دبا رہا، کہاں دھکے کھاتا پھروں گا گھر کو چھوڑ کے میں؟ یہ مکان کیونکہ جب نمبر آئے گا بھگا پھرے گا، جو پوچھے گا کوئی جماعت جاری کیا، کہ مان جا نکل جا، ایسا مت چپکو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر یہ 8 چیزیں آپ کو اللہ اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں نکلنے سے زیادہ پیاری ہوں، فَتَرَبَّصُوا، تو تم انتظار کرو۔ انتظار کہاں کا کریں؟ کہاں کا انتظار کریں؟ فَتَرَبَّصُوا، اللہ نے کہا تم انتظار کرو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، کہ کیا ہوگا؟ حضرت تھانوی نے کہا کہ بے امری، کہا یہ جو ترک ہجرت ہے نا، یہ جو رکا ہے، اس کی وجہ سے، رکنے کی وجہ سے خدا عذاب لائے گا، اور سب سے پہلا عذاب وہ کاروبار پہ پڑے گا، پہلا عذاب روزی پر آیا کرتا ہے دنیا میں۔ واللہ لا یہدی، اور اللہ راستہ نہیں دے گا۔ یہ جو لوگ ہیں، اس سے تو میں چلا جاتا تو ٹھیک تھا، 4 مہینوں کو راستہ ہی نہیں مل رہا، جب سے پریشان ہے وہ ہلا ہی نہیں ہو رہا ہے۔ واللہ لا یہدی، اور اللہ راستہ نہیں دے گا، قوم الفاسقین، نافرمانی کرنے والے لوگوں کو۔ یہ نافرمانی ہے جو رکا ہے، تو جانا چاہیے، ہر حال میں جانا چاہیے، کہ پیسے تو ہے نہیں، اتنا غریب ہے کہ اللہ مال دے جب چلوں گا، غریب تھا کہ اللہ دے جب چلوں گا، اور جب آیا کہ اب تو بالکل موقع ہے ہی نہیں، یہ نہ جانے کا کبھی بھی، اس کو تو اللہ ہی بلاوے گا۔ ایسے بہت ملے ہیں خدا کی قسم، جو کہتے ہیں جماعت جاری کا جلدی پہنچاؤ، جو کہ تاریخ جی لوگ جلدی پہنچاؤ ہمیں تم۔ اللہ تعالیٰ جب اپنی طرف سے کوئی حال ڈالتا ہے تو یہ اپنا آپ ہی بھاگتا ہے نکل کے کہ جلدی سے جوڑ دو کہیں جماعت میں، جلدی سے جوڑ دو، تشکیل کرو، تشکیل، طاقت نہ لگاؤ، اس کی جان کو نہ آؤ، بات سمجھانے میں طاقت لگاؤ، نہیں جا رہا چھوڑ دو، لیکن تلاش رکھو 8-7 دن میں پھر ملو اس سے، کام ہو لیا ہوگا۔ ہاں میں صحیح بتا رہا ہوں آپ سے، دوبارہ نہیں جاتے ہو، بس زور لگا کے چھوڑو اسے، سال لو خبر نہیں لی، جب ہی جاؤ 2-4 دن کے بعد آپ کو ملے گا وہ آدمی انشاءاللہ۔ جبھی فضائل صدقات میں اردو میں صفحہ نمبر 252 پہ دیکھو، دعوت کے بعد کیا ہوتا ہے، دعوت کے بعد کیا ہوتا ہے، اسی میں لکھا ہے کہ جب دعوت دو گے اس کے بعد بیماریاں آئیں گی، اس کے بعد جب دعوت دے کر چلے جاؤ گے کہ وہ جو مقدر کی لکھی بیماری ہے وہ آئے گی، دعوت اس سے پہلے دی جائے گی، اس داعی کو مجبور کرے گا خدا کہ اس سے بات کرو، بار بار ملے گا وہ کہ اسی سے بات کرو، بار بار ملے گا وہ کہ اسی سے بات کرو۔ مرنے کے 4 دن رہ رہے تھے، بت پوج رہا تھا پانی میں، کشتی بے قابو ہو گئے کشتی، اور اللہ نے دعوت کان میں پہنچوائی۔ یہ جو دعوت دے گا نا، یہ اس کا کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ اس کو تیار کر رہا ہے کہ میرے اس بندے سے بات کر، اس کا وقت آ رہا ہے، اس کی عمر کم رہ گئی ہے، اس کا فلاں نقصان ہونے جا رہا ہے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم سزا نہیں دیتے جب تک ہماری بات نہیں پہنچتی۔ یہ قرآن میں ہے، پہلے بات پہنچے گی، تقدیر کا لکھا سب برات کا بعد میں آئے گا۔ اب اسے ایسا لگے گا دعوت دے کے گئے انہوں نے میرا ناش کروا دیا، ان لوگوں نے، نہیں، ان سے ناش نہیں ہوتا ہے، یہ تو رحمت بن کے آئے تھے۔ ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ سمجھا، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ، اے نوح علیہ السلام اپنی قوم کو ڈرا، من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، اس سے پہلے عذاب کے آنے سے پہلے ڈرا۔ تاریخ تو 50,000 سال پہلے رکھی جا چکی تھی زمین آسمان کے بننے سے، یہ حدیث ہے۔
زمین آسمان پیدا نہیں ہوا تب اس کی بھینس کا مرنا لکھا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ لکھا تھا، اس کا آپریشن لکھا تھا، اور یہ جو دائی ہے اس کو خدا نے کرم فرما کے بھیجا تھا۔ حضرت تھانوی نے کہا اگر یہ اس کی بات مان لیتے تو اللہ زندگی بھر کے لیے اس سے عذاب ٹلا دیتا۔ یہ حضرت تھانوی کا قول ہے۔ زندگی بھر کے لیے کہ موت تو ٹلے گی نہیں، لیکن یہ مصیبت ٹل جاتی، بڑے والی چھوٹی پر ٹلتی۔ اس کے 10 لاٹھی لکھی ہے مقدر میں، اور یہ جماعت میں 4 مہینے میں ہے، یہ مچھردانی کی دکان پہ چلا جائے گا اور 10 بانس والی ڈنڈی سر پہ لگ جائیں گی، 10 گرام خون نکلے گا، یہ گر بھی جائے گا۔ چلو لکھا ہوا پورا حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کی طرح کہ سو بدن سے ہلکا سا لگا دو، ٹل جائیں گے۔ اسپتال جانا ہے تو جماعت میں سے ہی جائے گا، آپریشن ہونا ہے تو وہیں سے ہوگا۔ یہ جو دعوت کے مقابلے میں کام آیا ہے یہ زبردست امتحان ہے۔ میں نام لے کے بتاؤں آپ کو، آج ہی آپ کو 22-23 گاؤں کا ذمہ دار بننا والا اجتماع مگر جی جاؤ لڑکی کا نکاح، اجی کل چلا جاؤں گا میں، آج جاؤ آپ۔ اس کے بیٹے جان کو آ رہے ہمارے والد کی یامین کی جماعت چل رہی تھی، گوسیوں میں سے تشکیل زبردست چل رہی تھی۔ خیر ان لوگوں نے چھوڑ دیا تو سب کو میرا یہ بات کرنا برا لگ رہا تھا جتنے بیٹھے تھے کہ یہ تھوڑی عمر کا اور ان سے پہلا لگا ہوا اور یہ اس کی جان کو آ رہا ہے۔ وہ رونے لگے۔ میں نے ایک حدیث سنائی، اللہ کے کام میں لگے رہو، یہ حدیث ہے اخلاص نیت میں۔ جو لوگ ناراض ہوئے ہیں اللہ ان کے دل میں محبت ڈال دے گا۔ اگر لوگوں کو خوش کرنے میں لگے تو اللہ ان کے دل میں نفرت ڈال دے گا۔ اس نے کہا جا رہا ہوں، اب وہ چلا گا۔ 15 دن کے بعد اس نے دعا دینی شروع کر دی کہ اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے بہت اچھا کیا، تو نے نکال دیا۔ ایسے رو رو کے دعا دے رہا تھا۔ کیا ہوا؟ 15 دن کے بعد جس لڑکے سے نکاح ہوا اس لڑکے کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو اب اس کی لڑکی 4 مہینے عدت میں بیٹھی رہتی اور سامان چلا جاتا، وہ سامان بھی گھرا ہوا ہوتا۔ اب وہ آیا اور آگے اس نے دوسری جگہ نکاح کر دیا، لڑکی چلی گئی، بیوہ ہونے سے وہاں بچ گئی۔ ہاں، اور یہاں عدت بھی نہ ہوئی کیونکہ نکاح جو ہے گئی نہیں تھی۔ ہاں، عدت بھی کرنی نہیں پڑی۔ بات بالکل اس کی سمجھ میں آ گئی ہے۔ تو بہت سارے واقعات ہیں ایسے، جب دعوت والا کام آئے گا، تشکیل والے آئے تو سوچ لو رحمت بن کر آ گئے۔ ان کی بات مان لو، ان کی بات مان لو، ان کی بات ضرور مان لو۔ ان کی بات حبیب نے یہی کہا تھا، ان کی بات مان لو۔ سورہ یاسین میں ارے تم ان کی بات مان لو، اتبعوا من لا یسألکم، ان کی بات مان لو، یہ تم سے کچھ نہیں مانگتے۔ انہوں نے کہا یہی لائے جماعت پکڑ کے تلوار سے کاٹ کے آگ میں جلا دیا۔ ہاں، 4 آدمی بولے مرنے کے بعد دوبارہ، ان میں ایک حبیب بھی بولے، بول کے پھر ختم ہوئے۔ تو جب ان کو کاٹ کے جلا رہے ہیں آگ میں، یہ کہہ رہے ربی ہدی قومی، میرے رب میری قوم کو ہدایت دے دے۔ قوم کا درد، بد دعا نہیں دے رہے، بد دعا نہیں دے رہے۔ بد دعا کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ دائی کیوں کرے گا بد دعا؟ دائی کی تکلیف پر 2 دروازے کھلتے ہیں، یا تو سامنے والے کے لیے ہدایت ہے یا ہلاکت ہے۔ یہ تو بہت لمبی بات یاد رکھے گا۔ اگر یہ طائف شہر والے ایمان نہ لائے تو ان کی اولاد لائے گی۔ میں نے ایک حاجی سے کہا کہ تجھے رونا زیادہ کہاں ہے؟ اب وہ حد سے ہمارے یہاں اس نے کئی جگہ بتائی، ایک یہ بھی بتائی کہ وہ تاکسی ہیں جہاں سے بڑھیا کوڑا ڈالتی تھی، لیکن میں یہاں بہت رویا ہوں۔ مجھے بتایا وہاں کہ دیکھو یہ ہے کہ یہاں کو جاتے تھے اور کتنے دن ڈالا ہے، اور پھر آپ علیہ السلام جب بیمار ہوگی دیکھنے کے لیے گئے ہیں، کیسا دل تھا۔ اللہ ہمارے دل کو بھی ایسا ہی بنا دے۔ کوئی ذرا سی بات کہے تو پھر جاؤ اس کی، کوئی ٹائٹ کہے تو بھی جاؤ۔ اپنے پڑوسی کو بچا لو، اپنے بیٹوں کو بچا لو، اپنے سگے بھائیوں کو بچا لو۔ عید کا دن ہے، 8 سال ہے، بھائیوں میں ملاقات نہیں۔ میں دونوں کو پکڑ کے انہیں لایا، بہت روئے، کہا کوئی ملاتا نہیں ہے۔
کوئی ملاتا نہیں ہے، جدائی کے جملے تو آتے ہیں، یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے۔ صحابہ کرام کے یہاں جیسے عید کے دن ہوتا، ہمارے یہاں ان کے یہاں ڈیلی یہ کام ہوتا تھا، ڈیلی آؤ کھاؤ، آؤ کھاؤ، آئیے آئیے، ڈیلی کام۔ بکری کا سر عید کو نہیں گھوم رہا تھا، وہ بقرہ عید کو۔ ہاں، حضرت عباس کے بیٹے کے یہاں برابر کھانا چل رہا تھا، حضرت عمر کے یہاں ایک اونٹ ڈیلی کٹتا تھا، اپنی جان مال کو لوٹا رکھا تھا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زمین بیچ کر اور کھانا کھلایا ہے۔ اس کام کی شروعات بتائیے کہ اپنا لگا دو، اگر اللہ سے ملنے کا یقین ہے تو لگائے گا، اس کے بینک میں جمع کرے گا، اور اگر شک ہے تو یہ کہا جس میں سخاوت نہ ہو، امت کی ہدایت کا درد نہ ہو، یہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ سخاوت امت کی ہدایت کا درد، 1.25 لاکھ میں سے 10,000 کے قریب ہی تو ہیں، 1,15,000 صحابی کہاں دفن ہیں؟ ساری دنیا میں پھیل گئی، پوری دنیا میں۔ کوئی 27 سال میں آ رہا ہے، حضرت فروخ 12 سال میں خط لکھتے ہیں عبد الرحمن بیوی کو، 12 سال۔ ہاں، ایک عورت 14 سال میں آ رہی، ایک 7 سال میں آ رہی ہے، 2 سوکن اللہ کے راستے میں نکلی، دونوں بیمار ہوئی، اور ایک ہی قبر میں دونوں دفن ہوئی ہے۔ ام حرام نکلی ہے، سواری بد کی ہے، اللہ کے راستے میں دفن ہوئی ہے، اور اسے معلوم تھا جب دوسری جماعت کا نام آیا کہ نہیں پہلی میں ہی کام ہو جائے گا، کبھی بھی نہ جاتی آج کے زمانے کی عورت بھی نکل گئی، اپنی عورتوں کو بھی لے کے نکلے، خود بھی نکلے، ایک دن ہمیشہ کے لیے نکلے، ایک دن ہمیشہ کے لیے نکلیں گے، قبر کے نشانات بھی مٹ جاتے ہیں، یہ بارش سی ہوتی گھاس سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک لڑکا 4 مہینے لگانے کے بعد کہہ رہا ہے کہ ہمارے یعنی ماں کا جنازہ جب گیا کہ 10 سال پہلے کہ قبر بھول گیا ہوں، اب میں جماعت میں لگ کے باپ کی قبر پہ جاتا ہوں اور قبر نہیں بھولتا میں، کہ واقعی میں قبر بھی بھول جاتے ہیں جب نماز نہیں ہوتی، دین نہیں ہوتا بچوں میں، وہ کبھی نہیں جائیں گے آپ کی قبر پہ، بھول جائیں گے، نشانات مٹ جائیں گے، ہاں ختم ہو جائیں گے نشانات قبر کے۔ اور یہ کان سے آواز سنتا ہے جب اس کا جنازہ اٹھتا ہے، آنکھوں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، اس کی جیب میں ہاتھ ڈال دیں، سارا پتا ہے جیسے زندے کو جیب میں سے پیسے نکال رہے ہیں۔ ہاں، ایک دن میں ایک جنازے پہ اس کا بیٹے نے جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو اسے وہ بات یاد آ گئی جو میں بیان کر رہا ہوں کہ اسے پتا ہے، تو وہ رونے لگا۔ لوگوں نے کہا بھائی نکال لو بیٹا کون ہے جیب میں، تو اس میں پیسے تھے 12-13 ہزار روپے، تو وہ رویا کہ میرا باپ سب دے کے جا رہا ہے، سب دے کے جا رہا ہے، کپڑے بھی نکال لو، بدن تھوڑا سوکھ سی رہا ہے، نکل نہیں رہا، کینچی سے کاٹ دو، گریبان پھاڑ کے نکال لو، سب کچھ دے کے چلا جا، سب کچھ یہی دے کر چلا جا، ایسا جا جیسا ننگا پیدا ہوا ہے، جیسے ننگا پیدا۔ قیامت میں یہ بتا کہ یہاں ختنہ کرے نا وہ بھی نہیں ہوگی، بغیر ختنہ کے ہوں گے سب۔ ہاں، یہ لکھا ہے جیسے دنیا میں گئے تھے ایسے آؤ سامنے چل کر، ایسے آؤ سامنے چل کر۔ اب یہ نہیں ہے کہ فرشتہ اگر یہ پوچھے گا کیا لے کہا ہے کہ 400 بیگھے زمین کہاں ہے، کہ میرے پاس تو 2 کلو سونا ہے، کہاں وہ سونا، عرب کی مٹی، اس سے روک پڑے گا اللہ پر، سونے کا آسمان ہے، یہ ساری دنیا کی چیزیں یہی ختم ہونی ہیں۔ یہی صحابہ کرام نے تو عمومی مزاج بنایا تھا، بچوں کو پالتے تھے اور یہ کہتے تھے اس کے کاندھے مضبوط ہیں، یا رسول اللہ اسے قبول کر لو۔ ماں 4 کو لگا رہی ہے، باپ بیٹے جا رہے ہیں، وہ عہد میں عمر ان کا بیٹا بیوی دونوں کی ناش کو اونٹ پہ رکھ کے لا رہی ہے، وہ سب جایا کرتے تھے، اپنے بیٹوں کو بھی لے کے نکلو، اپنے بھائیوں کو لے کے نکلو، سب کو، پیسے نہیں تو قرض لے کے نکلو۔ جب اس طریقے سے امت حرکت پہ آئے گی تو باطل کو نیچے جانا پڑے گا، باطل جو دن دنا رہا ہے یہ ہمیں نکالنے کے لیے دن دنا رہا ہے۔ فرعون جو دن دنا رہا تھا، فرعون وہ ان کو چوکنا کرنے کے لیے، لیکن کچھ بھی کر نہ پایا، ہاں بلکہ پانی میں غرق ہو گیا۔ قرآن نے کہا فما بغت علیہم السماء والارض، نہ رویا ان پر آسمان، نہ روئی ان پر زمین، کوئی رونے والا بھی نہ ملا، فرعون کچھ بھی نہ کر پایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ایک بچے کا بھی قتل اس سے نہ ہو سکا۔ یہ سارا مجمع حرکت میں آوے، پورا مجمع
گھر میں سونا چاندی جو رکھا ہوا ہے اسے ایسے لگاؤ، اسے گیہوں ڈالتے ہو زمین میں، ایک بال میں 700 آئیں گے، یقین کے ساتھ لگاؤ، ایک کے 700۔ قرض لے کے نکلو، پہلی ہجرت آپ علیہ السلام کی قرض لے کے نکلنا، کوئی فالتو مکان ہے اسے دو، زمین ہے اسے دو، لگاؤ خدا کے بینک میں۔ خدا کی قسم، خدا کا وعدہ سچا ہے، 1 لاکھ لگیں گے، 10 لاکھ کا وعدہ ہے قرآن میں، زندگی میں 10 دے گا، 10۔ ہاں یہ وعدہ ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ کا وعدہ، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ہاں کہ کرو خرچ خدا کے راستے میں۔ قرآن کہہ رہا من قدر علیہ رزقہ، جس کی روزی اس پہ تنگ کر دی گئی ہو، فلینفق، چاہیے وہ خرچ کرے، بہترین خرچ وانفقوا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں